کرنے والا بھارت خود تنہا ہو گیا؟ آپ کا انٹرو بڑا دھانسو ہے، لیکن اس میں نا صرف یہ دخل نہیں ہے کہ ایران نے انڈیا کو پیچھے کر دیا. انڈیا اصل میں ایران کو چھوڑ کے گیا. اصل بات یہ بھی ہے، ورنہ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل کا باعث بنا رہا یہ تنازع کہ انڈیا اور ایران باہم تھے شیر و شکر. ہم گوادر شروع کرنا چاہ رہے تھے، انڈیا نے جا کے چاہ بار شروع کر دیا. تو اب جب یہ ساری طرف سے لتر بازی شروع ہوئی اور انڈیا سیدھا امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا اور امریکہ کی زبان بولنے لگا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کہاں جا کے بگڑ گئے اور کس صورتحال پہ ہیں. تو ایک بہت اچھا پاکستان کی جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا، جس کا لفظ یوز ہوتا ہے، ان لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے. تب جا کے یہ چائنا اور ایران کا معاملہ آیا ہے، اور سفارت خانہ ایران اس بات کو مانتا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس میں ون بیلٹ روڈ کے اندر بھی، پاک چین راہداری میں بھی، یہ سب ملا کے لے کے چل رہا ہے سب. جی امجد شعیب صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ کبھی بھی ایران اور افغانستان کی سرزمین چھوڑنی نہیں چاہے گا، کیونکہ یہی وہ دو جگہیں ہیں جہاں سے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں امریکہ کی رضامندی بھی شامل تھی ایران کے معاملے میں، اور وہ ان کو تیل کے معاملے میں وہ ان کو ریلیف دیتے رہے ہیں، ان کو بار بار کہتے رہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو 6 مہینے کے لیے اجازت ہے، آپ منگوا لیجئے. اس میں بنیادی وجہ یہی تھی، باوجود اس کے کہ ایران کے خلاف امریکہ ہر جگہ اس کے اوپر الزام تراشی اور کرتا ہے، لیکن ایران کی سرزمین سے جتنی دفعہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، امریکہ نے ایک دفعہ بھی اس کی مذمت نہیں کی. ہم احتجاج کرتے رہے ایران سے، لیکن امریکہ، کیونکہ وہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ سی پیک کے خلاف جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ بڑا اچھا ہے، ہوتا رہے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ایران کو پہلے تو سوائے انڈیا کے اور کہیں سے کچھ مل نہیں رہا تھا، اب چونکہ چائنا کی طرف سے ان کو بہت کچھ ملنے لگا ہے، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ جان چھڑائیں ایران چائنا انڈیا سے، وہ میرا خیال ہے باہر نکل گئے. ہمارے لیے سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے یہ بڑا مفید ہوگا، لیکن 1 سال لگے گا، کیونکہ 2 سال ان کے پاس کانٹریکٹ ہے چاہ بہار بندرگاہ کو چلانے کا، جس میں سے سال تقریباً گزر گیا اور 1 سال لگ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں، وہ جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا خود گیا ہے، ایران نے الگ نہیں کیا، خود گیا یا ایران نے اس کو الگ کیا، اس بحث کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن چین اور ایران کا جو ایگریمنٹ ہے، جس میں $400 ارب کی وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، سی پیک سے بڑی سرمایہ کاری ہے، جو ان کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ سی پیک سے زیادہ ہیں. تو بہرحال اگر یہ پاکستان اور ایران اور چین کے اگر تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایران جو ہے وہ صرف نام کی حد تک ہمارا ایک برادر ملک ہے، عملی طور پہ تو اس کا جو کردار رہا وہ پاکستان کا مخالف کردار ہی رہا، لیکن نام کی حد تک وہی ہمارا برادر ملک ہے. آنے والی صورتحال پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اس خطے میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل صحیح. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا کہ جس طریقے سے بھارت کو جو ہے وہ علیحدہ ہوا ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سفارتی ناکامی ہے، اور پاکستان کا اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور بھارت جو ہے، کیونکہ یہاں سے چاہ بہار سے ہی کلبھوشن جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان میں آیا، اور اس نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی، اپنا نیٹ ورک بنایا، اور یہی راستہ جو ہے بھارت استعمال کرتا تھا پاکستان کے خلاف. تو ایک تو دہشت گردی کی کارروائیاں جو کرتا تھا وہ ختم ہوں گی، اور دوسرا جو وہ خطے میں تھانے دار بننے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ بھی چکنا چور ہو گئے ہیں. ٹھیک. جی ایاز خان صاحب. بیسیکلی جو وہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ قربت کی چیزیں ہم نے بھگتی ہیں، انشاءاللہ اب وہ بھارت بھگتے گا، کیونکہ ان کی قربتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں. ایران کے ساتھ ٹریڈ والیوم میچ ہی کوئی نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ تھا ہی کچھ نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کشمیر پہ بھی اگر کسی ملک نے آواز اٹھائی ہے اسلامی ملک نے تو وہ ایران تھا اس خطے میں. جی لطیف چودھری صاحب. میرا خیال ہے کہ جیو پالیٹکس اگر دیکھتے ہیں انٹرنیشنل، تو اس میں موقع کوئی ہوتا ہے. اب یہ ہمارے پالیسی سازوں کا کام ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انڈین نے اپنی طرف سے ایک موقع یہ دیکھا کہ انہوں نے سعودی عرب، یو اے ای، کویت، امریکہ، اسرائیل، اس کو انہوں نے ترجیح دی ایران کی نسبت. تو اب موقع ہے کہ ہم ایران کو کس طرح اور چین کے ساتھ مل کے اپنے لیے کیسے فائدہ مند بناتے ہیں. انڈیا نے اپنا مفاد سوچ سمجھ کے وہ الگ ہوا، وہ ایسے ہی نہیں اس سے الگ ہوا، انہوں نے اپنا پلڑا دوسری طرف ڈال دیا ہے. اب چین ہمارا بوجھ سب کا اٹھاتا ہے، تو یہ آنے والا وقت بالکل ٹھیک ہو. پاکستان کو تنہا کرنے والا بھارت خود تنہا ہو گیا. رائے آپ جان چکے ہیں. آج کی